اس میں آج ہم نے حل کیے۔ سورۃ الذاریات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھائیں اور فرمایا کہ انما توعدون لصادق، جو آپ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے، سچی بات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، زمین و آسمان کو کیسے اللہ نے وسعت دی، اور انسانی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ان سوالوں میں بھی اس کا حل کچھ موجود ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الذاریات کے پہلے رکوع میں متقین کی کون سی صفات بیان کی گئی ہے؟ تو متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اس میں ہم نے اس سوال کا جواب حل کیا ہے کہ متقین نیک عمل کرنے والے، پہلی ان کی صفت یہ محسنون۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاجوں کا حق ہوتا تھا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تو یہ آیات کا ترجمہ ہی ہے تقریباً، تو اس کے 4 پوائنٹ ہے، اس کا جواب ہے پہلے سوال کا۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ سورت کے دوسرے رکوع میں کن اقوام کا ذکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی وہ پکڑ آئی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر۔ تو اس میں یہ قومیں ہیں جن کا اس کا جواب لکھا گیا ہے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور آل فرعون ہے۔ ان کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی پکڑ میں وہ آئے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آل فرعون نے کیا الزام لگایا؟ تو انہوں نے جادوگری اور مجنون ہونے کا معذرہ الزام لگایا۔ پھر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی مراد یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرو اور اللہ کے حکم پر عمل کے لیے خوشی سے آگے بڑھو۔ یعنی ہر عمل میں خوشی سے انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے عمل کے لیے آگے بڑھے، یہ اس کا مطلب ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اپنی عبادت بتلایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو مکلف دو مخلوق ہیں، عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر موقع پہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرے اور اللہ کی رضا کو ملوث خاطر رکھے۔ تو اللہ کے حکم کی جو عظمت ہے اس کو پہچانے، اس پر اپنی زندگی کو استوار کرے۔ اسی طرح جو بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ان کو بھی ادا کرے۔ تو عبادت سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور اللہ کی رضا جو ہے وہ ملوث خاطر ہے۔ یہ عبادت کا مطلب ہے۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات مقرر کی ان پر عمل کیا جائے، بلکہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور رضا میں حال ہے۔ تو یہ عبادت، تو یہ اس کا جو ہے مختصر خلاصہ بھی اس میں آ گیا سورۃ الذاریات اور سوال جواب۔